السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اس پروگرام کو سننے والے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کا موضوع ہے کہ اللہ تعالی سے جنت الفردوس مانگو۔ ہم اور آپ یہ بات بارہا پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، چنانچہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور جنت کے کام کرنا ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالی بہت ہی آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالی کے پرہیزگار بندے، نیک بندے رمضان المبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ اور زندگی کے ہر پل اور ہر لمحے میں عام طور پر جنت کے خواہاں اور طلبگار ہوتے ہیں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھوں کو پرہیزگار بنائے، مومن بنائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو، اور ان سارے اعمال کو بجا لانے کی، کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے بعد جنت کے اندر داخلے کے سبب بنیں گے۔ جنت کے اندر مختلف انداز کے مقام اور رتبے اور درجات ہیں، لیکن سب سے بلند درجہ جنت کے اندر جنت الفردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سبھوں کو، ہم سبھوں کے والدین اور اساتذہ کرام کو، اور ان سارے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے یا جن کے اوپر ہمیں احسان کرنے کا موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو صلحاء کے ساتھ، ابرار کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اٹھائے، آمین۔ جنت الفردوس اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، شوق دلایا ہے، ابھارا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالی سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ۔ جب تم لوگ اللہ تعالی سے مطالبہ کرو، مانگو، تو اللہ تعالی سے جنت الفردوس مانگو، فردوس مانگو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مانگو تو فردوس مانگو، یعنی جنت الفردوس۔
فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، کیونکہ فردوس یہ جنت کا بیچ والا درمیانی حصہ ہے اور سب سے بلند جنت ہے، سب سے بلند ہے۔ فوقہ عرش الرحمن، فردوس ہی کے اوپر رحمان و رحیم اللہ وحدہ لا شریک کا عرش مبارک ہے۔ وَمِنْهُ، اور اسی سے جنت الفردوس ہی سے تفجر الانہار، نہریں جاری ہوتی ہیں۔ جنت کی ساری نہریں فردوس ہی سے جاری ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہمیں جنت الفردوس مانگنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جنت اور جنت الفردوس جن اعمال سے ہمیں اور آپ کو ملیں گے، ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کرنا بھی چاہیے۔ خاص طور پر یہ رمضان المبارک کے جو باقی دن بچے ہیں، ابھی جنت کے دروازے سارے کے سارے کھلے ہوئے ہیں، جو وقت ملا ہے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جنت کی بہاروں کو پڑھنا چاہیے، ان اعمال کا پتہ لگانا چاہیے جو اعمال جنت میں داخلے اور جنت الفردوس میں داخلے کے اسباب میں سے ہیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، جنت کا ذکر سنتے ہوئے سناتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، اور جتنی دیر جنت کا بیان ہم کرتے ہیں یا ہم سنتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں، دلوں میں ارمان انگڑائیاں لینے لگتی ہیں، خواہشات، خوابیدہ خواہشات ابھر آتے ہیں، نیک جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جنت کی بہاروں کا ذکر ہونا بھی چاہیے، اور سننا بھی چاہیے، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ لگانا چاہیے کہ کن نیکیوں کے بدولت اللہ مہربانی کر کے عطا کرے گا، کن گناہوں سے بچنے کے بعد جنت ملے گی یا جنت الفردوس ملے گی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان جو سورہ محمد کے اندر ہے، ہم اور آپ غور سے سنیں۔ جنت کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز میں فرمایا ہے کہ جنت کس کے لیے ہے اور جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ پرہیزگاروں، نیکوکاروں اور متقیوں سے کیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے۔ وہ جنت جن کا وعدہ متقیوں سے، پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت کے اندر پانی کی نہریں ہیں، جو پانی بدبودار یا کسیلا نہیں ہے، صاف شفاف پانی کی نہریں ہیں، جس میں نہ کوئی میل ہے، نہ کچیل ہے، نہ بدبو ہے، نہ بیکٹیریا ہے، نہ نقصان دہ ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور اس جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں۔
اور یہ دنیاوی گائے اور بھینس کے تھنوں کی، بکریوں کے تھنوں کے نکلے ہوئے دودھ نہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد خراب ہو جائے. یہ دنیا کا دودھ نہیں کہ دودھ والے برتن کو اگر صاف نہ دھلا جائے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، یا اس میں کوئی کھٹی چیز پڑ جائے تو وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے. یہ وہ دودھ جو اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے. دودھ کی نہریں ہیں لم یتغیر طعمہ، جس کی لذت کبھی بدلے گی نہیں. سبحان اللہ. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے ایک نہایت عمدہ ترین، لذیذ اور شیریں ہیں. دنیا کی شراب نہیں جسے پی کر کے انسان کے عقل پر پردہ پڑ جائے، اول فول بکنے لگے، دماغ خراب ہوں، جسمانی اعضاء اور جوارے متاثر ہو جائیں. جنت کی نہروں کی شراب جس کے پینے کے بعد کسی کو نشہ نہیں آئے گا، ہوش و حواس نہیں کھوئیں گے، اور پینے والوں کے لیے نہایت ہی لذیذ ہوگا. ایسا لذیذ، ایسا عمدہ، ایسا خوشبودار، مہکدار کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے آدمی نے ایسی شربت اور ایسی شراب کبھی نہ پیے اور نہ پیے گا. وَأَنْهَارٍ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، جنت کے اندر خالص، صاف ستھرا، منتخب کیا ہوا شہد کی نہریں ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنتیوں کے لیے اس جنت کے اندر ہر قسم کے میوے جات، ہر قسم کے فروٹ اور ہر قسم کے پھل ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ اے لوگو، تم متقی بن کر کے آؤ، پرہیزگار بن کر کے آؤ، ایمان اور عمل صالح اور نیک لے کر کے آؤ، سارے حرام اور ناجائز اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر اور دھل کر آؤ. تمہارے لیے مہمان نوازی کے لیے میں نے سجا رکھا ہے، بنا رکھا ہے. جنت تمہیں عطا کروں گا اے متقیو، اے پرہیزگارو، اے نیکوکارو. میں تمہارے لیے جنت میں نے بنایا ہے، اور میں جنت دینے کا وعدہ کرتا ہوں اگر آپ متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے. اور جنت کے ایک ہلکی جھلک سنو، اس جنت کے اندر جس کا اے متقیو تم سے وعدہ کیا گیا ہے. غیر بدبودار پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ بدلے گا نہیں. ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت لذت بخش ہوں گی. صاف شفاف خالص شہد کی نہریں ہیں، اور ہر قسم کے اس جنت کے اندر میوے جات ہیں، فروٹ ہیں. دل میں ارمان جاگا جنتی کے کہ میں اس قسم کی شہد پیوں، مجھے اس قسم کا دودھ چاہیے، مجھے اس کوالٹی کا، اس طرح کا پھل چاہیے. اور ارمان ابھی ارادہ بنا، اللہ تعالی حاضر فرما دے گا. یہ کھانے پینے کی لذت کی چیزوں کے علاوہ جنت کے اندر کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان متقیوں کے رب کی مغفرت اور بخشش ان کے لیے ہے. اللہ کہہ دے گا جاؤ متقیوں جنت کے اندر عائش کرو، میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ وہ جنت جس کا ذکر ابھی کیا گیا سورہ محمد کی آیت نمبر 15 کے اندر. یہ جنت کے دروازے رمضان مبارک کے اندر کھول دیے جاتے ہیں. یہ جنت کا ہے، اور جنت الفردوس کا منظر تو اللہ میرے بھائیوں ساتھیوں بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. چنانچہ ہم جنت کی نعمتوں کو سننے، کہنے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے فردوس مانگیں، اور جان بوجھ کر
ان سارے کرتوت سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو بچائیں جس سے جنت کی محرومی ہے، اور وہ سارے عمل کریں اللہ پہ توکل کر کے، بھروسہ کر کے، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے، جن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو کر جنت دے گا۔ یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ کوئی تصور اور خیال نہیں ہے کہ جنت کے اندر یہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں فردوس عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں، ہر طرح کی عیش کی چیزیں، سکون کی چیزیں، اطمینان کی چیزیں، خوشحالی کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بنا دیا ہے۔ دنیا کے اندر ایک آدمی کے رہنے کا جب ٹھکانہ اچھا ہوتا ہے، کھانے پینے کے انتظامات جب اس کے پاس ہوتے ہیں، قسم قسم کی نعمتیں جب اس کے گھروں میں ہوتی ہیں، تو اس کے دل میں یہ تمنا جاگتی ہے کہ ایک پہلو میں بغل میں سونے والی خوبصورت، حسین اور جمیل، فرما بردار بیوی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جہاں نوع بنو قسم در قسم کے میوے جات، نہریں، شہد، دودھ، پانی وغیرہ کی نہریں جہاں بنایا ہے، عمدہ خوابگاہ بنایا ہے، عمدہ بستر بنایا ہے، عمدہ گھر بنایا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے پاک و صاف بیویوں کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ پاک و صاف، ہر طرح کی ظاہری پاکی، بدن کی پاکی، جسم کی پاکی، آنکھ کی پاکی، منہ کی پاکی، اور اس سے بڑھ کر دل کی پاکی، صاف ستھری، نہ اوپری کوئی گندگی، نہ اندرونی کوئی گندگی، نہ حسد، نہ نفرت، نہ چھل، نہ نافرمانی، بچھی رہنے والی، قربان ہونے والی، ٹوٹ کر چاہنے والی، پاک و صاف، یعنی ہر گندگی سے، ہر غلاظت سے، ہر غلط چیز سے پاک صاف بیویوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے انتظام فرمایا ہے۔ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور جنت کی ساری نعمتیں دائمی ہوں گی، ہمیشہ ہمیش کی ہوں گی، کبھی وہ کٹنے والی نہیں، ختم ہونے والی نہیں، کم ہونے والی نہیں، فنا ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیو ساتھیوں، آپ سے شیئر کرتا ہوں، جنت کی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 25، اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے اندر آیت کے شروع حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف انداز کے پھلوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک دوسرے سے ملے جلے، اسی میں اللہ نے فرمایا فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ، پر امید ہو کر تجھ سے ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، سارے اہل ایمان کے لیے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جنت کے اندر فیہا ازواج مطہرہ، اس جنت کے اندر پاک باز، صاف ستھری، ہر طرح کی صفائی ان کے اندر ہوگی، ہر طرح کا حسن ان کے اندر ہوگا، ہر طرح کی خوبصورتی ان عورتوں کے اندر ہوگا، بدنی صفائی، لباس کی صفائی اور دل کی صفائی، اس میں پاک باز اور بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنت میں جانے کے بعد سارے کے سارے جنتی ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہیں گے، جہاں نہ موت آئے گی، جہاں نہ جوانی فنا ہوگی، جہاں نہ کوئی غم و ہراس ہوگا، نہ خوف اور ہوگا، جہاں نہ پاخانہ پیشاب کی ضرورت ہوگی،
نہ تھوک اور ریت کی ضرورت ہوگی، نہ بخار، نہ کھانسی، نہ کورونا، نہ ٹائیفائڈ، نہ شوگر، نہ بلڈ پریشر، نہ ٹی بی، کچھ نہیں۔ نوجوانی کی عمر میں 30 سے 35 سال کی عمر ہوگی، نہ داڑھی ہوگی نہ مونچھ ہوگی، ایک دم کنوارے لڑکوں کے مانند ہوں گے، خوبصورت حسین و جمیل ہوں گے۔ تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک پاک باز عورتوں کا بھی انتظام کیا ہے جنتیوں کے لیے۔ لہذا مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا مطالبہ کرو اور ان سارے عملوں سے بچو جو ہمارے اور جنت الفردوس کے درمیان روڑا بن جائیں۔ ان سارے عملوں کو اختیار کرو، پتہ لگاؤ جن سے راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کہے گا آ میرا بندہ پرہیزگار، دنیا کو تو نے جیل سمجھا تھا، آ میرا متقی بندہ، دنیا کو تو نے آخرت کی کھیتی سمجھی تھی اور دنیا کو ہمیشہ نہ رہنے، دنیا کو فانی سمجھا تھا، تیرے اندر جو خوبیاں تھیں وہ سب میں جانتا ہوں، میرا پرہیزگار بندہ، یہ ہے تیرے لیے جنت، اور تجھے آرام پہنچانے کے لیے، تجھے ہر طرح سے راضی کرنے کے لیے میں نے پاک باز بیویاں تیرے لیے بنایا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر 1000 جھمیلے تھے، 1000 فتنے تھے، 1000 جم گھٹے تھے، 1000 پریشانیاں تھیں، 1000 آزمائشیں اور امتحانات تھے، غربت سے دوچار تھا، کسی بھی طرح سے سکون نہیں مل رہا تھا، لیکن تو نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی۔ تو نے دنیا کے اندر سارے جھمیلوں میں، سارے جمگھٹوں میں، ساری آزمائشوں میں، ساری پریشانیوں میں تو نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، اور میں تیرے اوپر مہربانی کرتے ہوئے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ جا جنت کے اندر داخل ہو، تیرے لیے پاک باز بیویاں ہیں، اور اب ہمیشہ اسی جنت کے اندر رہ، کبھی اس سے تیرا اخراج نہیں ہوگا، کبھی تجھ سے اس کو دھتکارا نہیں جائے گا۔ جا میں تجھ سے راضی ہوں، جا تو جنت الفردوس کے اندر رہ ہمیشہ، جنت کے اندر رہ ہمیشہ۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس روایت کے بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اہل کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں، وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ، ان کی بیویاں حور عین ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی، کٹورے جیسی آنکھوں والی، کہ آنکھ کا یہ کالا والا حصہ نہایت کالا اور سفید والا حصہ نہایت سفید، حور عین ان کی بیویاں ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے دینے کا۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، یہی نہیں، جنت کے کن کن بہاروں کا ذکر کیا جائے، خلاصہ کہ جنت کے اندر وہ ساری نعمتیں اللہ تعالی متقی بندوں کے لیے، اہل جنت کے لیے، جنتیوں کے لیے فراہم فرمائے گا جس کا جنتی کی خواہش ہوگی، جنتی کی جو خواہشیں ہوں گی ان ساری خواہشات کی تکمیل فرمائے گا۔ کوئی بھی انسان ہو دنیا کے اندر، اس کی ہر خواہش کبھی بھی نہیں پوری ہو سکتی ہے، ہر تمنا، ہر چاہت کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے دنیا کے اندر، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی دھنوان کیوں نہ ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی اور پرہیزگار نہ ہو، لیکن جنت کے اندر جنتی کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا، اور ہر ایسی چیز عطا فرمائے گا جس سے آنکھ کو سرور، خوشی اور لذت میسر ہو، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے اندر وہ چیزیں ہیں
ما لا عین رأت، جسے دنیا کی کسی آنکھ نے دیدار نہیں کیا، دیکھا نہیں، کوئی بھی بڑے سے بڑے. ایسی ایسی نعمتیں جنت کے اندر ہیں کہ دنیا کے اندر کسی آنکھ نے اس نعمت کو دیکھا نہیں، اور دیکھنے کی بات تو درکنار، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا بھی نہیں. یہ تو چند مثالیں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو ذکر فرما دیا. ایسی ایسی نعمتیں، بہاریں، خوشیاں میسر کرے گا جس کو دنیا کے اندر کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر، دیکھنے کو چھوڑیے، سننے کو چھوڑیے، کسی دنیا کے اندر کسی انسان کے دل میں اس کا تصور اور خیال بھی نہیں پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ پرہیزگاروں کی مہمان نوازی ہے، یہ جنت کی بہاریں ہیں. اسی لیے تو ہمیشہ ایک عقل مند مومن، تجارتی نگاہ رکھنے والا مومن دنیا میں آگے بڑھنے کی جائز طریقے سے کوششیں کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس کا ہم و غم، اس کا ٹینشن، اس کی فکر جنت کی ہوا کرتی ہے. آج کتنے ہم لوگ غمگین ہیں، ارے یار کورونا ہے، فلاں آدمی مر گیا، فلاں صاحب چلے گئے، فلاں بیماری آ گئی، حکومتوں کی یہ ظلم و زیادتی ہے، بیوی ایسی ہے، بچے ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں. ہزاروں شکوے، ہزاروں گلے، ہزاروں شکایتیں، اپنوں سے بھی دوسروں سے بھی. دنیا کے اندر مختلف تصورات اور خیالات ہم کرتے ہیں، کبھی بھی ہمارا سپنا دنیا کے اندر پورا نہیں ہو سکتا ہے. یہ جنت کی بہاریں ہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا کتنا حسین و جمیل ہے، کتنا خوبصورت کہ دنیا کی کوئی بلڈنگ، کوئی روم، کوئی کمرہ ہو ہی نہیں سکتا. جنت بنانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اینٹ سونے کی لگائی ہے اور دوسری اینٹ چاندی کی لگائی ہے. آپ دیکھ لیجئے، چاندی نہایت سفید، یہ دنیا کے سوناروں کی چاندی نہیں کہ آدھا مٹمیلا، آدھا یہ اور وہ. جنت کی چاندی، ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے. ذرا تصور کیجئے میرے بھائیو، بڑھو لب کو بھاگو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف، سبقت کرو اللہ کی مغفرت و بخشش کی طرف، اس جنت کی طرف لب کو بھاگو، دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. ذرا تصور کیجئے، کوئی ویسے نہیں. ذرا آپ اپنے دماغ میں بٹھانے کے لیے اینٹ لگائیے، ایک نہایت اوریجنل گولڈن رنگ سے رنگ دیجئے اور ایک اینٹ نہایت سفید چاندی کے رنگ سے رنگ دیجئے، پھر بنائیے، دیکھیے کتنا حسین و جمیل لگے گا. لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، چاہو تم بھی داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، تمہاری بیویاں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو میں نے بتلایا کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب فیہا ما تشتہی انفسہم. جنت کے اندر گشت کریں گے بچے پیالوں کو لے کر کے، سونے کے پیالے، سونے کے کپ، اور سونے کے پیالوں اور کپوں کے اندر وہ ساری چیزیں ہوں گے. ما تشتہیہ الانفس، جس کا دل چاہے گا، من مانگی مراد، من مانگی چیزیں ملیں گی، جس کا من میں تصور پیدا ہوگا، جس کا آپ کا من چاہے گا، جس کی آپ کو خواہش ہوگی، اور وہ ساری چیزیں ہوں گی. وَتَلَدُّ الْأَعْيُنِ، جس سے آنکھوں کو لذت ملے گی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جنت کے اندر جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. سورہ زخرف آیت نمبر 70
اور 71۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 کے اندر فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا انتظام فرمایا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، ان کے نیک اعمال کے بدلے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جنتیوں کے آنکھوں کے سرور کے لیے، خوشی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، لذت کے لیے کیا انتظام پر ہے۔ یہ اللہ نے پوشیدہ طور پر، یعنی بندہ جانتا ہی نہیں کہ میرے لیے کیا، جزاء بما كانوا يعملون، ان کے نیک عملوں کے بدلے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو جنت کے اندر ایک جنتی کو میسر ہوگی، جس کے سامنے جنت کی ساری بے مثال نعمتیں ماند پڑ جائیں گی، وہ اللہ رب العالمین کے چہرے مبارک کا دیدار۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو ٹکٹکی باندھے رب کائنات کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ چنانچہ اے میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ مسند احمد اور سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کیسے بنائی گئی ہے۔ رمضان مبارک کے چند دن بچے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت حاصل کرنا آسان ہے۔ اے میرے مومن مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اپنے آپ کو ہم اور آپ اس طرح سنوار لیں رمضان کے اندر کہ یہ سنوارنا، اس سنوارنے کا اثر تا حیات پوری زندگی ہمارے اوپر، ہمارے اخلاق پر رمضان کے روزوں کا اثر ہو، ہمارے معاملات پر رمضان کے روزوں کا اثر ہو، ہماری عبادات پر رمضان کے روزوں کا اثر ہو۔ پانی کے بلبلے کی طرح نہیں کہ 11 مہینہ جہنم کے کام کریں، جنت کو بھولے رہیں، رب کی نافرمانی کریں، اور 1 مہینہ نہیں۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مانگو فردوس اور انتظام کرو فردوس۔ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ساتھ توفیق مانگو جنت کے بنانے کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کس طرح بنایا۔ اللہ کے رسول کی فرمان سنو، لبنۃ من فضہ و لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی دوسری اینٹ چاندی کی، پھر اس طریقے سے وَمِلَاطُهَا مِسْک، اور اس کا گارا بناتے ہیں اینٹ کو جوڑنے کے لیے، مشک ہے جو سب سے خوشبودار عطر ہے، مِلَاطُهَا مشک۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَحَسْبَاؤُهَا لُؤْلُؤٌ وَالْيَاقُوتُ، اس کی کنکڑی لگاتے نا، موتیاں، لولو اور یاقوت ہیں، موتیاں ہیں۔ وَتُرْبَتُهَا زعفران، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا لے جن سے تو دنیا کے اندر راضی ہوگا اور آخرت کے اندر جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کی کنکریٹ لولو اور مرجان کی، اور اس کی مٹی زعفران کی، اس کی مٹی زعفران کی، اور اس کا گارا مشک عنبر کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من دخلہا ینعم، جو جنت کے اندر داخل ہو گیا وہ خوش نصیب، وہ سعادت مند مرد اور عورت جسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کی اجازت فرما دے گا، وہ اس میں عیش و تنعم کے اندر رہے گا، ہمیشہ آرام سکون۔ کیسا آرام، کیسا سکون جو دنیا کے اندر کبھی بھی ویسا آرام اور سکون پایا ہی نہیں ہوگا اور نہ پا سکتا ہے۔ لا ییأس، وہاں کسی طرح کی مایوسی، نراشا نہیں ہوگا۔ وَيَخْلُدْ لَا يَمُوتُ، جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، موت بھی نہیں آئے گی، فنا بھی نہیں ہوگا۔ لا تبلا ثیابہم، جنتیوں کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، پرانے نہیں ہوں گے۔ ولا تفنا شبابہم، جوانی کبھی بڑھاپے کی طرف مائل نہیں ہوگی۔
کبھی جوانی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ 30 سے 35 40 سال کی عمر میں چھوکرے کی مانند رہیں گے، ہٹے کٹے خوبصورت حسین و جمیل والے، پوری فل طاقت والے۔ جوانی بھی فنا نہیں ہوگی۔ آج ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، بال سفید ہو گئے، ہمیشہ کہتے ہیں کاش کہ ایک بار جوانی اور لوٹ آتی۔ جوانی کی لذتوں کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کاش کی جوانی ایک بار اور لوٹ آتی، تو بتاتا اس جوانی کو، شکایت کرتا کہ اس بڑھاپے نے کیا کیا۔ جوانی کی نعمت ہر ایک کے عزیز اور پیاری ہے، ہر آدمی جوان رہنا چاہتا ہے، اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی ہر طرح سے انتظامات کرتا ہے۔ جنتی لوگ جوان رہیں گے، ہٹھے کٹھے نوجوان رہیں گے، ان کی جوانی نہ پورا ڈھلے گی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور میں بتا چکا ہوں نہ پاخانے کے زور، نہ پیشاب کے زور، نہ تھوک ٹھکار بلغم آئے گا، نہ ریٹ آئے گا، نہ آنکھ سے کیچڑ نکلیں گے، بلکہ جو کھائیں اور پئیں گے پسینہ نکلے گا جس کی مہک مشک جیسے۔ یہ ہے جنت جس کے مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دیا۔ اور یاد رکھو، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے جنت اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے دل اور زبان کو حاضر کر کے مانگتا ہے تو جنت کہتے ہیں اللہ تیرا فلاں بندہ جنت مانگ رہا تو اسے دے دے۔ میرے بھائیو ساتھیو، جنت کے کن کن بہاروں کا ذکر کیا جائے۔ وہ جنت جس کے دروازے رمضان کے اندر کھلے رہتے ہیں، وہ فردوس جس کے مانگنے کا حکم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جنتیوں کے لیے ایک نہایت کشادہ خوبصورت خیمہ ہوگا۔ خیمہ آپ جانتے ہیں، عرب دنیا میں رہنے والے تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بدو لوگ صحرا بیابان میں خیمے لگائے رہتے ہیں، اور دوسری جگہ والے یہ سمجھ لے ٹینٹ شادی وغیرہ میں لگاتے نہیں ہیں، بناتے سجاتے ہیں نا۔ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موتی ہیرا موتی کے کشادہ خوبصورت خیمے کا انتظام فرمایا ہے۔ جنتیوں کے لیے بہترین خوابگاہ اور بہترین بالا خانہ اور بہترین گھر کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 کے اندر وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، جنتیوں کے رہنے کے لیے بہت پاک و صاف اچھا گھر بنایا اللہ تعالیٰ نے، مسکن خوابگاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کی جنت کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِّن لُؤْلُؤَةٍ واحدہ مجوفہ طولها 60 میلا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کے لیے جنت کے اندر ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا، جو بیچ میں کھوکھلا ہوگا، موتی بیچ میں کھوکھلا ہوگا، اس موتی کے اندر ایک خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 70 میل کے برابر ہوگی۔ ایک مومن کو، ایک جنتی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ خیمہ بنائے گا، موتی کا جو موتی بیچ میں کھوکھلا ہوگا اس کے درمیان، جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی۔ للمؤمن فیہا اہلون، اور اس مومن کے لیے اس کے اندر بیویاں ہوں گی۔ یطوف علیہم المؤمنون، مومن اپنی بیویوں کے پاس چکر لگائے گا، ایک اس کونے پہ ہوگی، ایک اس کونے پہ ہوگی، اس کونے والی اس کو نہیں دیکھے گی اور اس کونے والی اس کو نہیں دیکھے گی۔ فلا یری بعضهم بعضا، ان میں سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ 70 میل کے برابر خیمہ، وہ بھی موتی، کھوکھلے موتی کا خیمہ، جس کی لمبائی 60 میل، 70 نہیں 60 میل، 60 میلا 60 میل کا، ایک بیوی اس کونے پر، ایک بیوی اس کونے پر، اور مومن اس کے پاس بھی جائے گا، اپنی بیوی اس کے پاس بھی جائے گا، لیکن ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں۔ یہ ہے جنت۔ بلکہ میرے بھائی اور ساتھیوں، جنت
جس کے دروازے رمضان مبارک کے اندر کھلے ہوتے ہیں. ایک مومن بندہ اپنا ریہرسل کر کے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی عادت و اطوار عبادات کو بنا کر کے ہمیشہ اسی طریقے پر رہنے والے پرہیزگار مومن کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. جنت الفردوس مانگو اور اس میں داخلے کے جو اسباب ہیں اس کا انتظام کرو. اللہ کی قسم سنو، اللہ توفیق دے. جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کے برابر اگر جگہ کسی کو مل جائے، کوڑا جس کو ہمارے ہاں کبھی اکا چلتا تو چھپ کے رکھتے تھے نا، لکڑی میں تھوڑا سا باندھے رہتے رسی جانور کو مارنے کے لیے تاکہ جانور تیز چلے، کوڑا. جنت کے اندر ایک کوڑے رکھنے کے برابر کی جگہ دنیا، پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں وہ بہتر ہے. کوڑا آپ جانتے ہیں، سمجھانے کے لیے چھپکی سمجھ لیجئے، چھڑی سمجھ لیجئے، کوڑا سمجھاتے. جنت کے اندر اگر ایک کوڑے کے برابر کسی کو جگہ مل جائے تو وہ ساری دنیا اور دنیا کے اندر ساری چیزوں سے بہتر ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک کوڑے کے برابر جنت کے اندر جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ساری چیزوں سے بہتر ہے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّ إِمْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا یعنی الخمار خیر من الدنیا وما فیہا. صحیح بخاری کی روایت. لب کو جنت کی طرف، حاصل کرو جنت کو، ان اعمال سے توبہ کرو جو ہمارے اور جنت کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گے. ساری محنتیں کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے، توفیق مانگ کر کے، اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق بڑو پرہیزگار. اللہ مہمان نوازی کا بہترین انتظام فرمایا، جنت و بھی جنت الفردوس. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنتیوں کی بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی دنیا کی طرف جھانک دے تو پوری دنیا منور کر دی جائے گی. آسمان و زمین کے بیچ ساری دنیا روشن پرنور ہو جائے گی اور دونوں کے آسمان و زمین کے بیچ خوشبو ہی مہک جائے گی، خوشبو بھر جائے گی. اور یاد رکھو کہ جنتی عورت کا دوپٹہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں اس سے بہتر ہے. دوپٹہ، اوڑھنی، جو جنتی عورتوں کی اوڑھنی ہوگی، دوپٹہ ہوگا، وہ دنیا اور دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے. میرے مسلمان بھائی اور ساتھیوں، جنت کے اندر مارکیٹ بھی ہے. آپ ڈرتے ہیں دنیا کے اندر سب سے بری جگہ مارکیٹ ہے، شور و شغابہ، ہنگامہ، گالی گلوچ، بھیڑ بھاڑ، کرونا. جنت کے اندر دیکھو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا انتظام فرمایا متقی بندوں کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے. اور پرہیزگار بنانے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا ہے. دنیا کے اندر پرہیزگار بننے کے لیے بہت آزمائش ہے، بہت صبر کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے، لیکن اس محنت کا بہترین پھل اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا. جنت کے اندر بازار ہے، مارکیٹ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان فی الجنت لسوقا، جنت کے اندر مارکیٹ ہے، بازار ہے. یاتونہا کل جمعہ، اور جنتی اس بازار کے اندر ہر جمعہ کے دن آئیں گے. چنانچہ اتری ہوا چلے گی اور اتری ہوا اپنے اندر، اتر سے ہوا چلے گی، اپنے اندر موتیاں بکھیرے لیے ہوئی ہوں گی. جو جنتیوں کے چہرے پر، جو جنتی مارکیٹ کے اندر آئیں گے، جنتیوں کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر چمک جائے گی وہ موتی، جس کو ہم سلمہ ستارہ کہتے ہیں، سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. وہ جنتی بازار کے اندر اتر سے ہوا چلے گی اور اس کے اندر موتیاں
چمکیلے چمکیلے کرکرے اڑائیں گے جو اس جنتی مارکیٹ میں آنے والے جنتی کے چہروں پر اور کپڑوں پر چمٹ جائیں گے. فَيَزْدَادُونَ حَسَنًا وَجَمَالًا. اوہو یہ موتیاں چہروں پر چمک گئیں، یہ کپڑوں پر. اس سے ان کی خوبصورتی، حسن و جمال اور زیادہ بڑھ جائے گا. اب مارکیٹ کر کے ٹہلنے کے لیے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. چلو کپڑا لے آؤ، چلو یہ لے آؤ، گھومنے کے، دل کی تسلی کے لیے، تفریح کے لیے. یہ نہیں کوئی سمجھے کہ جائیں گے جھولا لے کر کے، موٹر سائیکل لے کر کے، مرغی لانے، کباب لانے. نہیں، گھومنے، عیش کے لیے، آرام کے لیے، پاک بازی کے ساتھ. جب وہ اپنی بیویوں کے پاس، اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر کے آئیں گے اور ان کا حسن و جمال، جب گھر سے گئے تھے، اپنی بیوی کے پاس سے گئے تھے، تو وہ واپسی کے وقت وہ اور زیادہ خوبصورت لگیں گے، بہت ہی حسین و جمیل لگیں گے. تو ان کی بیویاں کہیں گے واللہ لقد عزتتم بعدنا حسنا و جمالا. اللہ کی قسم، آپ جب جنتی بازار میں گئے تھے جمعہ کے دن، جاتے وقت جتنے خوبصورت تھے اس سے کہیں زیادہ آج آپ خوبصورت لگ رہے ہیں، حسین و جمیل لگ رہے ہیں. فَيَقُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا. تو وہ کہیں گے اپنے بچوں، اپنی بیوی سے، تم لوگ بھی الحمدللہ، یقیناً تم لوگوں کا بھی حسن و جمال بہت زیادہ ہوگا. یہ ہے جنتی مارکیٹ. وہاں گانے نہیں چلیں گے، وہاں بے پردگیاں نہیں چلیں گی، وہاں چھوکریاں ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کر کے نہیں رہیں گے، وہاں گالی گلوچ نہیں ہوگا. یہ جنتی مارکیٹ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. واقعی اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کا انتظام فرمایا ہے. چنانچہ اے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جنت کمانے کے لیے، جنت کے اعمال کرنے کے لیے اپنی کمر کس لینی چاہیے. ہمیں دوڑنا چاہیے، ہمیں بھاگنا چاہیے جنت کی طرف، ہمیں سبقت کرنی چاہیے اور ہمیں ہر طرح سے کوشش اور سنگھرش کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے ہر گناہ سے بچنے کی اور ہر وہ نیکی کرنے کی، ہر وہ عبادت کرنے کی، ہر وہ بندگی کرنے کی، ہر وہ فریاد و دعا کرنے کی جن سے راضی ہو کر اللہ مہربانی عطا فرمائے گا اور اپنی مہربانی کے ذریعہ جنت اور جنت الفردوس دے. اے اللہ تو ہمارا اللہ ہے، ہمارا دل تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے. ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی اور اپنے دین خالص پر ثابت قدم رکھ. ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہم سب کے والدین کے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما. دادا دادی، نانا نانی اور ان سے اوپر جتنے، ان کو جنت الفردوس عطا فرما. ہم سب کے بچوں، پوتوں، پڑپوتوں، لگر پوتوں، چکر پوتوں، ناتیوں، پڑناتیوں، سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے اساتذہ کرام کو جنت الفردوس عطا فرما. اے مولا، جن لوگوں نے اس طرح کا انتظام کیا ہے دوسروں تک اپنا پیغام، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے، ان سب کے لیے جنت الفردوس عطا فرما. الہ العالمین تو سارے مومنوں کو جنت الفردوس عطا فرما اور سارے لوگوں کو اسلام قبول کرنے اور اسلام کی سچی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اور خاتمہ بالخیر کر ایمان کے ساتھ اٹھا. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء.